السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مئی کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی سمیت دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد کے تمام امور میں باہمی تعاون کا خواہش مند ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کراچی یونیورسٹی میں ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتا ہے اور خاص طور پر تعلیمی اداروں یا مذہبی مقامات کو نشانہ بنانا انسانیت کی توہین ہے۔ نیڈ پرائس نے بدھ کو پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں، اور خاص طور پر ان امور میں جہاں دونوں ملکوں کے مفادات یکساں ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں گزشتہ ماہ ہونے والے خودکش حملے میں 3 چینی باشندوں سمیت 4 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ کلدم بلوچ لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ نے خودکش حملہ آور خاتون کی تصویر جاری کرتے ہوئے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی پریس بریفنگ کے دوران ایک صحافی نے ان سے امریکی تنظیم یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی جانب سے بھارت کو مسلسل دوسری بار مذہبی آزادی سے متعلق تشویش والے ممالک کی فہرست میں شامل کرنے سے متعلق بھی سوال کیا۔ اس پر نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ یو ایس مشن کمیشن سرکاری ادارہ نہیں ہے، یہ صرف حکومت کو تجویز پیش کرتا ہے جس کا ہم بہت باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا بھر میں مذہبی آزادی کو اہمیت دیتے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ماہرین اور مذہبی آزادی سے متعلق آفس ان معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے ایک رپورٹ بھی جمع کرائی ہے جس میں دنیا بھر میں مذہبی آزادی سے متعلق نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ یو ایس سی آئی آر ایف نے گزشتہ ماہ دنیا بھر میں مذہبی آزادی سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ بھارت میں مذہبی آزادی کی منظم انداز میں خلاف ورزی ہوئی ہے، تاہم بھارت ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیرونی سازش کے الزام پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر جانبدار انکوائری کمیشن کے تمام حقائق کے سامنے لائے جائیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قومی سلامتی کمیٹی کی اس سائفر کے بارے میں بیان کے بعد بھی عمران خان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لہذا شاید ایسا کوئی بھی کمیشن کامیاب نہ ہو جو عمران خان کی بیانیے کے مطابق اپنے نتائج نہ دے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہوئی ہے۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو اس مبینہ سازش کے بارے میں جلسے میں بات کی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت پاکستان میں سیاستدانوں کی مدد سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس بارے میں بات کی گئی، اور اس کی غیر سفارتی زبان پر امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا گیا تھا۔ اور اب روس یوکرین جنگ سے متعلق خبریں۔ سینئر امریکی حکام نے اخبار دی نیو یارک ٹائمز کو بتایا ہے کہ امریکہ یوکرین کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، جس کی مدد سے یوکرینی افواج نے جنگی کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے بہت سے روسی جنرلوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اخبار میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یوکرین نے کہا کہ انہوں نے اگلے مورچوں پر تقریباً 12 جنرلوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ٹائمز کے مطابق یوکرین کے روسی ہدف بنانے میں دی گئی مدد صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی اس خفیہ کوشش کا حصہ ہے جس کے ذریعے یوکرین کو حقیقی وقت میں میدان جنگ کی انٹیلیجنس ملتی ہے۔ روسی افواج نے یوکرین بھر میں اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کا نشانہ غیر ملکی اور مغربی ممالک سے ہتھیاروں کی رسد کے ذرائع ہیں۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب یورپی یونین نے بدھ کو یوکرین پر لڑائی مسلط کرنے کی پاداش میں
ماسکو کو مزید سزا دینے کے لیے تیل کی درآمدات پر بندش کی تجویز کو حتمی شکل دی ہے۔ روسی فوج نے بدھ کو کہا کہ اس نے سمندر اور فضا سے جدید میزائل داغ کر 5 ریلوے اسٹیشنوں کو ہدف بنایا اور بجلی کی تنصیبات کو تباہ کر دیا، جبکہ توپ خانے اور لڑاکا طیاروں کی مدد سے فوج کے مضبوط ٹھکانوں اور گولہ بارود کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ روس نے یوکرین کے شہر موریاپول میں جمعرات کو جنگ بندی پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، جہاں اس کی افواج نے اسٹیل پلانٹ کے کمپلیکس کے علاوہ تمام کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اسٹیل پلانٹ میں یوکرین کے فوجی شہریوں کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ یہاں پر پھنسے افراد کے انخلاء کے لیے کام کر رہا ہے۔ روس نے کہا کہ اس کی دن کے وقت کی جنگ بندی جمعے اور ہفتے کو بھی دوبارہ جاری رہے گی، تاکہ ازوسٹال سائٹ سے مزید انخلاء کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ دوسری طرف یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کی صبح ایک خطاب میں کہا کہ موریاپول میں بقیہ شہریوں کو نکالنے کے لیے طویل جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو ان تہخانوں سے، ان زیر زمین پناہ گاہوں سے نکالنے میں وقت لگے گا۔ واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے روس کے جنگ بندی کے عزم پر شکوک کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں ترجمان نے ماریاپول سمیت محاصرہ زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے شہریوں کے خلاف روسی تشدد کا حوالہ دیا۔ امریکہ یوکرین کو 16 MI-17 ہیلی کاپٹر دے رہا ہے جو افغانستان کے لیے مختص تھے۔ یہ بات ایک سرکاری امریکی ادارے نے بدھ کے روز بتائی ہے جو افغان امور کی نگرانی پر مامور ہوا کرتا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع نے جنوری میں کانگریس کو مطلع کیا تھا کہ ان میں سے روسی ساختہ 5 ہیلی کاپٹر یوکرین کی حکومت کے حوالے کیے جائیں گے، جو دیکھ بھال اور مرمت کے لیے پہلے ہی یوکرین کی ایک تنصیب کو بھیجے گئے تھے۔ افغان تعمیر نو کے خصوصی انسپیکٹر جنرل نے یہ بات اپنی سہ ماہی رپورٹ میں بتائی ہے، جو گزشتہ ہفتے امریکی قانون سازوں کو پیش کی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے سابق کمانڈر جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے کہا ہے کہ امریکی صدر، نیٹو کے سیکرٹری جنرل اور دیگر ملکوں کے سربراہان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی نہیں چاہتے۔ وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ یوکرین کی اس لیے حمایت کی جائے کیونکہ روس نے اس پر حملہ کیا ہے، اس لیے انہوں نے انتہائی محتاط انداز اپنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کے لیے نو فلائی زون کے مطالبے کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے ہمارے اور روس کے لڑاکا طیارے ایک ہی وقت میں فضائی حدود میں آمنے سامنے ہوتے، جس کے باعث محاذ آرائی کی فضا پیدا ہوتی۔ امریکہ کی جانب سے 33 ارب ڈالر کی اضافی امداد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تمام شعبہ جات میں یوکرین کو درکار مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی روسی معیشت اور روسی صدر کے بدعنوان قریبی حلقے پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا نے جمعرات کو کہا کہ وہ جوہری ری ایکٹر استعمال کریں گے تاکہ روسی توانائی پر اپنے اور دوسرے ممالک کے انحصار کو کم کرنے میں مدد ملے۔ سن 2011 میں فوکوشیما آفت کے بعد جوہری ری ایکٹر بند کرنے کے بعد سے جاپان روسی گیس پر زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ اس قدرتی آفت میں زلزلے اور سونامی نے اس کے شمال مشرقی علاقے کو تباہ کر دیا تھا، لیکن جولائی میں ہونے والے انتخابات اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں کشیدا نے کہا کہ جوہری توانائی کا استعمال ملک کی مستقبل کی توانائی کی پالیسی کا حصہ ہوگا۔ کشیدا نے لندن کے فائنینشل ڈسٹرکٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم حفاظتی یقین دہانیوں کے ساتھ جوہری ری ایکٹرز کا استعمال کریں گے تاکہ روس کی توانائی پر دنیا بھر میں انحصار کو کم کیا جا سکے۔ سویڈن کی وزیر خارجہ این لنڈے نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ان کے ملک کو یقین دلایا گیا ہے کہ نیٹو میں شمولیت کے لیے ممکنہ درخواست پر اتحاد میں شامل 30 ممالک کی کارروائی کے دوران اس کو حمایت حاصل ہوگی۔ سویڈن اور اس کا ہمسایہ ملک فن لینڈ سرد جنگ کے دوران نیٹو اتحاد سے باہر رہے ہیں، لیکن روس کے سن 2014 میں کرائمیا کے الحاق اور یوکرین پر جاری حملے نے ان ممالک کو اپنی سیکیورٹی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جس سے ان کی نیٹو کی رکنیت کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کو خدشہ ہے کہ وہ درخواست کے عمل کے دوران کمزور ہو جائیں گے۔ اتحاد میں شامل ہونے کی درخواست کو نیٹو کے تمام ممبران کی طرف سے منظور ہونے میں 1 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ طالبان کی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے پاس بائیو میٹرک آلات تک رسائی ہے، لیکن اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سابق فوجی اور سویلین اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے معلومات کا استعمال کر رہا ہے۔ امریکی ریپبلکن کانگریس کے ارکان کے اس انکشاف کے بعد بائیڈن انتظامیہ سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان سے عجلت میں انخلا کے دوران جو بائیو میٹرک ڈیٹا ترک کر دیا تھا اسے جنگ زدہ ملک میں ابھی تک پھنسے ہوئے امریکی اتحادیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اطلاع ایک رپورٹ سے ملی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان میں سیلابوں سے جانوں کے ضیاع اور نقصان کے بارے میں دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر پہلے سے مشکلات کا شکار افغان عوام کی مدد کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کو بھی مدد فراہم کرے گا۔ اسی دوران کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے بھی 10 صوبوں میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افغانستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ پاکستان متاثرہ علاقوں اور لوگوں کے لیے امداد بھیجے گا۔ شمال مشرقی نائجیریا میں بورنو ریاست کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسلامی شدت پسندوں نے ریاست کے گاؤں پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس جہادی تشدد سے بچ جانے والے افراد سے ملاقات کے لیے ریاست میں تھے۔ کمیونٹی رہنما حسن چیبوک نے کہا کہ انتہا پسندوں نے ریاست کے دارالحکومت مائدوگوری سے 115 کلومیٹر کی مسافت پر چیبوک علاقے میں واقع کاوتوکاری گاؤں پر حملہ کیا اور کمیونٹی پر قبضہ کر لیا۔ کورونا سے متعلق خبریں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کووڈ ٹیسٹ مثبت رہا ہے اور وہ ورچوئل ورک شیڈول پر کام کریں گے۔ محکمے نے ایک بیان میں کہا کہ بلنکن مکمل طور پر ویکسین لگوا چکے ہیں اور انہوں نے بوسٹر بھی لیا ہے۔ وزیر خارجہ کو صرف ہلکی علامات کا سامنا ہے۔ بلنکن کی صدر جو بائیڈن سے کئی روز سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ بلنکن اب جمعرات کو طے شدہ چین پالیسی پر تقریر نہیں کریں گے، جس کا لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ دفتر واپس آنے اور جلد از جلد اپنی مکمل ڈیوٹی اور سفر دوبارہ شروع کرنے کے منتظر ہیں۔ بلنکن ان مہمانوں میں شامل تھے جنہوں نے ہفتے کی شام واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے سالانہ عشائیے میں شرکت کی تھی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔